بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے درگزر کیا ہے میری امت سے ان باتوں کے بارے میں جو ان کے دلوں میں وسوسے بنتے ہیں، جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں یا اسے زبان سے بولے نہیں۔ انسان کے دل میں سب سے پہلی چیز جو کسی بات کے بارے میں آتی ہے وہ ایک ہلکا سا خیال ہوتا ہے، جسے عربی زبان میں حاجز کہتے ہیں۔ یہ غیر اختیاری طور پر آدمی کے دل میں آ جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے ایک خیال آ گیا۔ ان خیالوں کے آنے پر انسان کو کوئی اختیار اور کنٹرول حاصل نہیں ہے، نہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں البتہ یہ ضرور آتا ہے کہ اگر خیر کا خیال ہے تو یہ فرشتہ ڈالتا ہے اور یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اور اگر برائی کا خیال ہے تو یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ انسان خود اس چیز کو پیدا نہیں کرتا، اس نے تو پہلے سے سوچ نہیں رکھا کہ میں یہ خیال دل میں لاؤں گا، بلکہ اس خیال کا بیج شیطان یا فرشتہ انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس خیال کو تھوڑا سا وہ ہلکا سا سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے، اسے خاطر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس پر اس کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی دلیل ہے، نہ کرنے کا بھی دلیل ہے۔ تو یہ جو اس قسم کی گو مگو کی کیفیت میں ہوتا ہے آدمی، تو اسے جو ہے حدیث النفس کہتے ہیں، اپنے جی میں باتیں کرنا۔ حدیث کا مطلب بات، اور نفس اپنا جی، یعنی اپنے اندر ہی باتیں کرتے رہنا، یہ حدیث النفس ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن ارادہ ابھی پختہ نہیں ہوتا، اس کو ہم کہتے ہیں یا ارادہ کہتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے عزم، کہ آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے اب یہ کام بہر صورت کرنا ہے، کوئی رکاوٹ بیچ میں نہ آ جائے، ورنہ آدمی وہ کام کر گزرتا ہے۔ تو یہ 5 مرحلے ہوتے ہیں کسی کام تک پہنچنے کے خیال کے۔ تو ان میں سے جو 2 آخری مرحلے ہیں، یعنی ہم اور عزم، ارادہ اور عزم، اس پر تو اللہ کی جانب سے نیکی لکھی جاتی ہے اگر نیک کام کا ارادہ ہے تو، اور اگر برے کا ارادہ ہے تو یہ لکھا نہیں جاتا جب تک آدمی کر نہیں گزرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص انعام کہ نیک ارادہ بھی نیکی شمار ہوتا ہے، لیکن برا ارادہ گناہ شمار نہیں ہوتا جب تک آدمی برے ارادے کو وجود میں نہ لے آئے، یعنی کام کر نہ بیٹھے، زبان سے کوئی لفظ ہے تو بول نہ بیٹھے، اور اگر کوئی کرنے کا کام ہے تو کرنا بیٹھے۔ اس سے پیچھے کے جو 3 درجے ہیں، حاجز ہے، خاطر ہے، حدیث النفس ہے، یعنی دل میں بات آ گئی، سادہ لفظوں میں یوں کہیں بس دل میں خیال آ گیا کوئی بھی، اس کے اوپر اللہ کی جانب سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اسی درجے میں وسوسہ ہوتا ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ شیطان کی پریشانی کا نام۔ شیطان جب انسان کے کسی عمل کو قبول ہوتا ہوا دیکھتا ہے، وضو ہے، اسے پتہ لگ رہا ہے کہ وضو اس کا ٹھیک ہو گیا، غسل ہے، اسے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا ٹھیک ہو گیا، نماز ہے، اسے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نماز بڑی اچھی پڑھ رہا ہے، تو فوراً آ کر آدمی کے دماغ میں وسوسہ ڈال دیتا، کہے گا تیرا وضو ٹھیک نہیں ہوا، تیرا غسل ٹھیک نہیں ہوا، تیری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ یا کوئی بندہ ایمان اس کا اللہ کے ہاں معتبر ہے تو آ کر اسے یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تو ایمان والا نہیں ہے، تیرے اندر تو یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، تیرے سے تو کافر اچھا ہے، تو ایمان والا نہیں ہے۔
یہ بھی وسوسہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک صاحب آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے دل میں بعض دفعہ ایسی باتیں آتی ہیں کہ میں زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ کوئلہ بن کر جل جاؤں، یعنی ایسی بری باتیں ہیں، ایسی گندی باتیں ہیں میرے دل میں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی رد الامر الی الوسوسہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کے معاملے کو صرف وسوسے تک محدود کر دیا، اور یہ وسوسہ گویا کہ فرما دیا یہ شیطان کی جانب سے ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وسوسہ آئے تو سمجھیں کہ عمل قبول ہو گیا، جب بھی وسوسہ آئے تو سمجھے کہ عمل وضو میں وسوسہ آیا سمجھے وضو پورا ہو گیا، غسل میں آیا تو سمجھے غسل پورا ہو گیا، اور کسی طہارت کے مسئلے میں آیا وسوسہ تو وہ کام پورا ہو گیا۔ نماز میں آ رہا ہے تو نماز بحمدللہ پورے اجر والی ہے۔ جو غیر اختیاری طور پر خیالات و وساوس نماز میں آ جاتے ہیں، اس سے نماز کے خشوع میں، خضوع میں اور اجر میں ذرا فرق نہیں پڑتا، پورا اجر اللہ کے ہاں سے اس انسان کو ملتا ہے۔ ہاں اپنے خیال سے خیالات نہ لائے تو باقی جو غیر اختیاری آ جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں معاف ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میری امت سے اللہ نے تجاوز کیا ان باتوں کا جو ان کے دلوں میں وسوسے بن کر آتی ہیں، یعنی یہ اللہ کا کتنا انعام۔ حالانکہ شروع میں آیت یہ نازل ہوئی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ اگر تم جو تمہارے جیوں میں ہے یعنی دل میں ہے، اگر اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو تمہارا اللہ پکڑ کریں گے تمہاری۔ صحابہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر آیت نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ غیر اختیاری بات پر پکڑ نہیں فرماتے۔ تو وسوسہ جی میں جو بات آتی ہے یہ تو چونکہ غیر اختیاری ہے، گناہ کا خیال آ جاتا ہے کہ یہ گناہ مجھے کرنا چاہیے، تو اس سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو محض خیال آنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آدمی عمل نہ کر بیٹھے۔ جیسے آگ کا خیال آ گیا تو آگ کے خیال آنے سے آدمی جلتا تھوڑی ہے، جب تک آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا تب تک نہیں جلے گا۔ تو گناہ ایک آگ ہے، اس کا محض خیال آنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آدمی کے نیکی میں، اس کی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں آتا جب تک عملاً آدمی گناہ کر نہیں بیٹھتا۔ تو اس لیے فرمایا اس سے پیچھے اللہ نے معافی دے دی ہے۔ یہ اللہ کا کس قدر کرم ہے، اگر وہ اس پر بھی ہماری پکڑ کرنا چاہتے تو ہم کون تھے؟ ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، ہم مملوک ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، وہ پکڑ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے درگزر کر دیا کہ جو بھی تمہارے جی میں بات آئے اس سے پریشان نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ بہت بڑے وساوس ہمیں پریشان کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، ہم ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل ایسی بات ہے۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو خالص ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ شیطان ایمان کا ڈاکو ہے، چور ہے، تو چور ڈاکو اسی مکان میں جاتا ہے جہاں کچھ ہو، جو خالی مکان ہے وہاں کیوں جائے گا؟ تو جس دل میں ایمان ہی نہیں وہاں وسوسہ کیوں آئے گا؟ اس لیے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اور اس موضوع پر سوچنا چھوڑ دو، اپنے توجہ کو، اپنے دھیان کو کسی اور طرف لگا دو۔ وَلْيَنْتَهِ، مزید اس موضوع پر سوچنے کو ترک کر دے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو اس وسوسے سے نجات دیں گے، اور اس کو پریشانی بنانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، بہت مسئلہ ہے، نہیں، بس یہ پریشانی جو ہے نا یہ شیطان کو خوش کرتی ہے۔ آپ اس وسوسے پر خوش ہو جائیں کہ مجھے وسوسہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے شیطان پریشان ہو رہا ہے، تو مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔